السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زندگی صرف ایک بادشاہ کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی زندگی کے ساتھ ایک پوری سلطنت، ایک پورا دور اور بے شمار جنگوں کی داستان جڑی ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ہی حکمران کی، سلطان محمود غزنوی۔ ایک ایسا نام ہے جسے برصغیر افغانستان اور وسطی ایشیا کی تاریخ میں صدیوں سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن محمود غزنوی صرف وہ حکمران نہیں تھے جن کا نام ہندوستان کے جنگوں کے حوالے سے مشہور ہوا۔ وہ ایک سپاہی تھے، ایک فاتح تھے، ایک طاقتور سلطان تھے، اور ان کی ایک ایسی سلطنت کے معیار تھے جو ان کی وفات کے وقت خراسان سے لے کر پنجاب تک پھیل چکی تھی۔ لیکن ایک سوال سب سے پہلے پیدا ہوتا ہے، محمود غزنوی آخر تھے کون؟ محمود کی پیدائش سن 971 میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سبکتگین تھا۔ سبکتگین خود ایک غیر معمولی فوجی شخصیت تھے جنہوں نے غزنی میں اپنی طاقت قائم کی اور ایک ایسی ریاست کی بنیاد مضبوط کی جسے آگے چل کر ان کے بیٹے محمود نے ایک وسیع سلطنت میں تبدیل کر دینا تھا۔ محمود کا بچپن کسی عام شہزادے جیسے نہیں تھا۔ ان کے ارد گرد ہر وقت سیاست، فوج اور جنگی معاملات موجود رہتے تھے۔ ان کے والد خود ایک فوجی حکمران تھے، اسی لیے محمود نے بہت کم عمری میں ہی میدان جنگ اور حکمرانی کی دنیا کو قریب سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ناظرین، روایتی معلومات کے مطابق نوجوان محمود اپنے والد کے فوجی مہمات میں بھی شریک ہوئے، یعنی جس عمر میں ایک عام نوجوان صرف اپنی زندگی بنانے کے خواب دیکھتا ہے، محمود اس عمر میں سلطنت، فوج اور جنگ کی حقیقت دیکھ رہے تھے۔ یہی ابتدائی تجربے آگے چل کر ان کی شخصیت کا ایک اہم حصہ بنا۔ محمود نے صرف تلوار چلانا نہیں سیکھا، انہوں نے یہ بھی سیکھا کہ فوج کیسے چلائی جاتی ہے، دشمن کو کیسے سمجھا جاتا ہے اور سیاسی طاقت کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ 994 اور 995 کے دوران وہ اپنے والد کے ساتھ خراسان کی فوجی کارروائیوں میں بھی شامل رہے اور انہیں خراسان کی فوج کی کمان سے متعلق اہم ذمہ داری ملی۔ یہ وہ وقت تھا جب نوجوان محمود کی صلاحیتیں سامنے آنا شروع ہو رہی تھی، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے انہیں براہ راست اقتدار کی دوڑ میں لا کھڑا کیا۔ سبکتگین کا انتقال ہو گیا، اب غزنی کی طاقت کا سوال سامنے تھا۔ محمود کے لیے یہ صرف والد کی وفات کا صدمہ نہیں تھا، یہ ایک سیاسی امتحان بھی تھا، کیونکہ تخت صرف وراثت سے محفوظ نہیں رہتا۔ اس دور میں طاقت، فوج اور وفادار امرا بھی فیصلہ کرتے تھے کہ کون حکمران بنے گا۔ محمود نے اپنے سیاسی اور فوجی تجربے کو استعمال کیا اور بالآخر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ ناظرین، 1998 میں محمود غزنوی مکمل طور پر غزنی کے حکمران بن گئے، لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ غزنی ابھی وہ عظیم سلطنت نہیں تھے جس کا نام بعد میں تاریخ میں لکھا گیا۔ محمود کے سامنے کئی طاقتیں موجود تھیں۔ مغرب میں خراسان کا مسئلہ تھا، شمال میں دوسری ترک طاقتیں موجود تھیں اور مشرق میں ہندوستان کے علاقے تھے جہاں مختلف طاقتور حکمران اپنی اپنی ریاستیں چلا رہے تھے۔ محمود نے ایک ایک کر کے اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی سلطنت کی بنیاد مضبوط کرنے پر توجہ دی۔ ان کی فوج میں ترک گھڑ سوار ایک اہم طاقت تھے، جبکہ دوسرے علاقوں کے سپاہی بھی ان کے لشکر کا حصہ بنتے گئے۔ یہ ایک ایسی فوج بن رہی تھی جو صرف دفاع کے لیے نہیں بلکہ دور دراز علاقوں میں طویل فوجی مہمات چلانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ محمود کی نظر صرف غزنی تک محدود نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ اگر انہیں ایک مضبوط سلطنت قائم کرنی ہے تو انہیں اپنے ارد گرد کے علاقوں پر بھی اثر قائم کرنا ہوگا۔ اسی دوران ان کی توجہ ہندوستان کے شمالی مغرب علاقوں کی طرف بھی بڑھنے لگی۔ یہاں ان کا سامنا ہندو شاہی حکمران جے پال کی طاقت سے ہوا۔ محمود کے والد سبکتگین بھی پنجاب کے سرحدی علاقوں میں ہندو شاہی طاقت سے جنگ کر چکے تھے۔ اب محمود اس محاذ کو مزید آگے لے جانے والے تھے۔
محمود کے لیے ہندوستان صرف ایک جنگ کا میدان نہیں تھا، یہاں سے حاصل ہونے والی دولت ایک بڑی مستقبل فوج کو برقرار رکھتی اور غزنی کی طاقت بڑھانے میں مدد دے سکتی تھی۔ تاریخی تحقیق میں محمود کی ہندوستانی مہمات کے مقاصد کو صرف مذہبی زاویے سے دیکھنا مکمل تصور پیش نہیں کرتا۔ ناظرین، ان مہمات میں سیاسی طاقت، دولت، جنگی غنیمت اور سلطنت کے مالی تقاضے بھی انتہائی اہم عوامل تھے۔ یہ بات خاص طور پر سمجھنا ضروری ہے کیونکہ بعد کی صدیوں میں محمود غزنی کی ہندوستانی مہمات کے مختلف مذہبی اور سیاسی انداز میں بیان کیا گیا، لیکن ایک تاریخی حقیقت یہ بھی ہے کہ غزنوی ریاست کو ایک بڑی مستقل فوج کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل آمدنی کی ضرورت تھی، اور ہندوستانی مہمات اس دولت کا ایک بڑا ذریعہ بن گئی۔ محمود نے صرف مشرق کی طرف ہی نہیں دیکھا، انہوں نے مغرب اور شمال کی طرف بھی اپنی طاقت بڑھائی۔ سیستان میں صفاری حکمرانوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کی، خورزم پر قبضہ کیا اور اپنی سلطنت کی سرحدوں کو وسیع کرتے گئے۔ اب غزنی صرف ایک مقامی طاقت نہیں تھی، وہ ایک ایسی سلطنت بن رہی تھی جس کا اثر ایران، افغانستان اور ہندوستان کے وسیع علاقوں تک پہنچ رہا تھا، اور یہی وہ مقام تھا جہاں محمود غزنی نے اپنے آپ کو صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک سلطان کے طور پر منوانا شروع کیا۔ برٹش میوزیم کے مطابق محمود غزنوی ان حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا، اور ان کے دور میں غزنوی سلطنت ایک بڑی علاقائی طاقت بن گئی۔ لیکن محمود کی شخصیت کا ایک اور پہلو بھی تھا، وہ علم اور ادب کے سرپرست بھی تھے۔ ان کا دربار فارسی ادب اور علمی سرگرمیوں کا ایک اہم مرکز بن گیا، یعنی ایک طرف میدان جنگ میں تلواریں چل رہی تھیں اور دوسری طرف غزنی میں علم، ادب اور تعمیرات اور فروغ دیا جا رہا تھا۔ یہی تصاد محمود غزنوی کی شخصیت کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ ایک حکمران جو جنگوں کے ذریعے سلطنت بڑھا رہا تھا، وہیں اپنے دارالحکومت کو علمی اور ثقافتی مرکز بنانے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ ناظرین، محمود کی سلطنت اب تیزی سے پھیل رہی تھی، لیکن اصل امتحان اب بھی باقی تھا۔ ہندوستان کی طرف ان کی مہمات آنے والے برسوں میں مزید شدت اختیار کرنے والی تھی۔ ان کے لشکر پنجاب سے آگے بڑھ کر شمالی ہندوستان کے اندر تک پہنچے، کچھ مہمات گنگا جمنا کے میدانوں تک پہنچے اور غزنوی فوجیں گولیار تک بھی پہنچی۔ لیکن ان تمام مہمات میں ایک ایسی مہم بھی آنے والی تھی جس نے محمود غزنوی کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے مشہور کر دیا: سومنات۔ ایک ایسی مہم جس کے بارے میں صدیوں سے داستانیں بیان کی جاتی رہی ہیں، ایک ایسی مہم جس کے بارے میں آج بھی تاریخ دان، مذہبی روایتیں اور مختلف مورخین اپنے اپنے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن سومنات تک پہنچنے سے پہلے محمود کو کئی مشکلات، طویل سفر اور سخت جنگی حالات سے گزرنا پڑا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایک نوجوان شہزادہ ایک طاقتور سلطان بن چکا تھا۔ اس کے پاس ایک منظم فوج تھی، ایک وسیع سلطنت تھی، اور تاریخ میں اپنا نام چھوڑنے کا ایک ایسا موقع تھا جس نے آنے والی صدیوں تک اس کی شخصیت کو زندہ رکھنا تھا: سلطان محمود غزنوی۔ ایک ایسا حکمران جس کی زندگی میں جنگ بھی تھی، سیاست بھی، دولت بھی، سلطنت بھی اور علم و ادب بھی، اور اس پوری داستان میں سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر وہ کون سا سفر تھا جس نے محمود غزنوی کو غزنی کے سلطان سے برصغیر تاریخ کے سب سے مشہور فاتحین میں شامل کر دیا؟ ناظرین، آج ہم نے ان کی زندگی کے ایک اہم دور کو جاننے کی کوشش کی، لیکن محمود غزنی کی یہ عظیم داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ان کی زندگی مزید اہم واقعات، تاریخی مہمات، فتوحات اور وہ واقعات جنہوں نے انہیں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، ہماری آنے والی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ اگر آپ تاریخ کے ان دلچسپ اور حیرت انگیز واقعات کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل شیروز خان کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ محمود غزنی کی اس شاندار تاریخی داستان کی اگلی کڑی آپ سے رہ نہ جائے۔ انشاءاللہ اس عظیم سلطان کی کہانی کے مزید حصے بھی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔